تفصیل کوثر کے متعلق کرنا ہے تو سبھی کچھ پوری کرنا ہے. اس طرح یہاں خانقاہ کی سرزمین پر کوثر کو قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کے علم پر علم قرآن کو کہا گیا ہے. اسی لیے یہاں پر تفسیر میں جو ہے کوثر کے معنی خیر کثیر ہے، اور تفسیر میں ہے کہ کوثر قرآن اور نبوت ہے. اور کہا گیا ہے کہ کوثر سے مراد یہاں خیر کثیر جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت کو دے گا، اور یہ سب کثرت کے معنی کی طرف راجع ہے. اور جو کچھ تفسیر میں کوثر کے متعلق آیا ہے وہ سبھی کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. یعنی آپ کو خیر کثیر دی گئی اور تمام دینوں پر دین اسلام کا غلبہ دیا گیا، اور دشمنوں پر نصرت دی گئی، اور اپنی امت کے لیے شفاعت دی گئی، اور خیر سے وہ کچھ دیا گیا جو شمار میں نہیں آ سکتا. قرآن کریم کی ایک جگہ آیت آتی ہے ان تعدوا نعمت اللہ لم تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار کرو گے تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو گنتی میں نہیں لا سکتے. تو اس طرح جو ہے یعنی آپ کو خیر کثیر دی گئی، اور تمام دینوں پر دین اسلام کا غلبہ دیا گیا، اور دشمنوں پر نصرت دی گئی، اور اپنی امت کے لیے شفاعت دی گئی، اور خیر کو کچھ دیا گیا جو شمار میں نہیں آ سکتا. اور اکرما سے ہے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر اور قرآن اور حکمت ہے. یہ ایسا نہیں کہ جو ہے قیامت کے دن آدمی جو ہے تو اللہ کے رسول جو ہے اور جو دیں گے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ سے جو ہے ہم سب کو دیا جائے گا. وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن کوثر وہ ایسی جو ہے ایک نعمت ہے، وہ ایسا علم ہے جس کو قرآن کریم کے اندر سمو دیا گیا. کوثر سے مراد خیر کثیر اور قرآن اور حکمت ہے. اور سعید بن جبیر سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہر قسم کی خیر سے کثرت عطا فرمائی. پوچھنے والے نے کہا وہ جنت میں خیر ہے، آپ نے کہا خیر بھی اور اس کے سوائے بھی. ذیل کے اور اقوال ہیں آپ کی اولاد، آپ کے پیرو، آپ کی امت کے علماء، آپ کا نور قلب، آپ کے فضائل کثیرہ، آپ کا ایثار. اور بخاری میں حضرت ابن عباس سے متعلق ہے کہ آپ نے فرمایا کوثر وہ خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. اور سعید نے کہا کہ مہر بھی اس خیر کثیر سے ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، سو تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. نہر نہر سینے کا وہ حصہ جہاں بار ہوتا ہے، اور نہر تو اس کے سینے پر مارا تو ذبح کر دیا. اونٹ کو جب ذبح کیا جاتا تو وہ اتنا قوی جثہ جانور ہوتا ہے کہ وہ جو ہے جیسا بکرے کو لٹا کے ذبح کرتے ہیں ایسا نہیں کر سکتے. پہلے اس کے وہ جو گردن کا جو نچلا حصہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے خنجر مارا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جو ہے اس کی قوت ظاہر ہوتی ہے، خون بہتا ہے، گرتا ہے تو اس کے لیے ذبح کرتا ہے. تو یہ نہر تو اس کے سینے پر مارا تو ذبح کر دیا. یہاں مراد نحر الحد، حد کی یعنی قربانیوں کا ذبح کرنا. اور کہا گیا ہے کہ اس سینے پر ہاتھ رکھنے کا حکم ہے. اور کہا گیا ہے کہ شہوت کے دور کرنے سے نفس کشی مراد ہے. اور یا بعض نے اس کے معنی کیے ہیں کہ اپنے سینے سے قبلے کی طرف متوجہ ہو. اور نماز کے ساتھ انحر کے حکم میں وسعت ہی لینی چاہیے، اور مراد اس سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینا. اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دینا. تو یہ یہاں خانقاہ کے اندر حضرت اللہ کے ہاتھ کو بیعت کرنے کے بعد لوگوں نے اپنی زندگیوں کا جو نذرانہ پیش کر دیا وہ کوثر ہے، وہ خیر کثیر ہے. اور ایسا کثیر ہے، ایسا کوثر ہے کہ وہ قیامت تک ختم نہیں ہوتا. جہاں جائیں تیرے نر پر تیرے سر پہ اللہ نبی مصطفیٰ کی جدھر جائے ادھر ہے فتح، تیرے سر پہ اللہ نبی مصطفیٰ. تو کیا اس کی خوبی کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ایسا پیالہ ایک اللہ والے کے ہاتھ سے روحانی پیالہ پیا ہوا ہے کہ وہ اس کی جو ہے نشہ مرنے تک نہیں اترتی. جہاں بیٹھے جو ہے وہ اور جنت کی نشہ. اور وہ اس کوثر کو جب تقسیم کرنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں، جب سنانے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو
تو لوگ اس طرح جو ہے نا گریزہ اور دیوانے ہو جاتے ہیں اور تو اس کو کہنے کو مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ باتیں تو ہم نے کبھی اپنے بزرگوں سے نہیں سنی، ہمارے باپ دادا سے نہیں۔ تو یہ قربانیوں کا ذبح کرنا، اور کہا گیا ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھنا اچھا ہے۔ بعض نے اس کے معنی کیے ہیں کہ اپنے سینے سے قبلے کی طرف متوجہ اور نماز کے ساتھ انحر کے حکم میں وسعت ہی لینی چاہیے، اور مراد جس سے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ انا شانیہ کا در، جو آپ کا جو دشمن ہے اس کا نام لینا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی نعمت جو عطا کیا ہے، جہاں آپ کو کوثر دیا ہے تو آپ کے دشمنوں کا بھی ذکر اس کے ساتھ ساتھ کر دیا گیا ہے۔ آپ کی جو زندگی میں مخالفت کی اور پھر آخر وقت تک اسلام کا پیغام اور نبوت اور رسالت کی جو ہے نا آپ کی دعوت سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ جو ہے اپنی قبائلی زندگی اور پھر جو ہے سرداریت کے جو ہے نا بھوت ان کے سر پر وہ سوار تھا کہ ہم اہل قریش، ہم جو ہے نا فلاں، ہم فلاں ابن فلاں، اور ہمارا قبیلہ، ہمارا یہ جو ہے بہادری میں، شجاعت میں، خیر خیرات میں، اور پھر جو ہے نا لوگوں کے اوپر جو ہے حکومت کرنے میں اس قدر جو ہے ہمارا جو ہے وسیع ہمارا تاریخ ہے، ہمارا جو ہے ایسا شاندار ماضی ہے، ہم جو ہے نا کیوں نئی باتوں کو مانیں، کیوں جو ہے نا اپنے بتوں کو چھوڑ کے جو ہے نا ایک اللہ کی طرف آئیں۔ اس طرح کے ظام میں، اس طرح کے زوم میں جو ہے نا آپ کو یہ لوگ جو مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نفی کر دی، اور پھر جو دشمنی پر اتر آئے تھے ان کے لیے اللہ نے فیصلہ دے دیا کہ ابتر بتر کے اصل معنی قطع کرنا ہے، اور اس شخص کو ابتر کہا جاتا ہے جس کے پیچھے اس کی نسل ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے تھے مجھے صاحب کہ اپترسیا گتم ناشتی، اپترسیا گتم ناشتی، یہ مطلب یہ کہ اس کو ختم، اس کے اوپر ہی جو ہے نا وہاں پر اس نسل کا کھاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح امر ابتر اصل معنی قطع کرنا ہے، اور اس شخص کو ابتر کہا جاتا ہے جس کے پیچھے اس کی نسل نہ ہو، اور اس شخص کو بھی ابتر کہا جاتا ہے جس کا ذکر غیر منقطع ہو جائے، جس کا ذکر خیر منقطع ہو جائے، ذکر خیر منقطع ہو جائے، اور ایسے شخص جس کے بارے میں جو ہے نا لوگ اس کے خیر کا ذکر ہی نہیں کریں تو وہ بھی جو ہے نا ابتر ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہر اس امر کو ابتر کہا ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع نہ کیا جائے۔ تو اسی لیے ایک مرتبہ اس سے پہلے بھی میں ذکر کیا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ قطبۃ البترا بولتے ہیں، قطبۃ البترا حجاج بن یوسف بہت بڑا جو ہے نا جرنیل تھا، اور اس کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا، اور وہاں پر اکثر جو وہ ہوتی تھیں آپ کی بغاوتیں، اور پھر جو ہے نا وہاں پر خلافت کے خلاف، خلیفہ کے خلاف میں لوگ جو ہے اپنا بغاوتیں کرتے تھے، اور نہ کچھ سازشیں چلتی رہتی تھی۔ تو وہاں پر ایک ایسے سخت گیر آدمی کو جو ہے گورنر مقرر کر کے بھیجا گیا، کیونکہ اسی جگہ پر جہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنا پائتخت کوفہ منتقل کیا تھا، تب جب کہ اسلام پھیل رہا تھا، اور عراق وغیرہ شام کے علاقوں تک جو ہے نا سب پورا اسلام فلسطین کا جو علاقہ، یہ موجودہ فلسطین نہیں بلکہ فلسطین پرانی جو تھی، نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو ایک بہت بڑی ریاست تھی فلسطین۔ تو یہ اس میں اس علاقے کے اندر جب ان پر کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے جو ہے مدینہ سے کوفہ کو جو ہے نا دارالخلافہ بنا حضرت علی کرم اللہ، جو وہاں پر زمانے تک رہے، اور لیکن سازشوں سے اور بغاوتوں کا سلسلہ یہاں تک چلا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حالت نماز میں منافع شہید کر دیا۔ تو یہ ایسی جو ہے افراتفری کا عالم، اور پھر جو ہے گروپ جو ہے آپس میں جماعتیں لڑ بھڑ کر جو ہے بڑا وہ ہو رہی تھی، اور پھر عراقیوں کا ایک معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں جو ہے کھنٹریاں پکڑ کے جو خطبہ دیتا تھا خطیب اس کی بھی مار دیتے تھے۔ ان کی طبیعتوں کے اندر اتنی شرارت تھی، تو ایسی اس کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے ایسے سخت گیر جو ہے نا آپ کے 100 سالار کو جو اس کو گورنر بنا کے حجاز بن یوسف کو بھیجا گیا عراق میں۔ تو مکہ کو کوفہ کی جو جامع مسجد تھی
بہت بڑا ایریا ہے اس کا، ابھی بھی جو ہے لوگ تاریخی طور پر دیکھتے ہیں، اس کے تعمیری علاقہ تو کم ہے لیکن اس کا آنگن بہت بڑا ہے، بہت بڑا ایریا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ اپنے چہرے پہ جو ہے نقاب ڈال کر جمعہ کے موقع پر جو ہے وہ لوگوں کو صفوں کو چیرتا اور سیدھا جو ہے خطبے کے پاس، خطبے کے ممبر کے پاس آیا اور پھر وہ مخاطبت شروع کیا، اور وہ مخاطبت میں اس نے جو ہے نا قال اللہ قال رسول اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے جو بات کی ابتدا کرتی جو طریقہ ہے وہ سب بھول گیا۔ تو وہ جو ہے انہیں جو ہے پھر مخاطبت شروع کر دیا، ایک مخاطبت بھی شروع کیا۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے نا عراقی عراقی قوم کی جو ہے ایک نسل جو فصل جو لوگ ہیں ان کی فصل جو ہے نا بالکل تیار ہو چکی ہے اور ان کی گردنوں کے کٹنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ تو وہ خطبہ ایسا دیا انہیں، مگر اس کے اندر قال اللہ قال رسول نہیں تھا، تو اس کو عربی زبان کے اعتبار سے خطبہ تو بہت بلیغ تھا، لیکن اس کے اندر قال اللہ قال رسول نہیں کہنے کی وجہ سے اس کو خطبۃ البترا کے نام سے مذکور کر دیا گیا، اس کو لکھ دیا گیا تاریخ ادب عربی میں۔ خطبۃ البترا سے مراد حجاج بن یوسف کا خطبہ ہے جو بغیر کسی جو ہے، تو یہ یہاں پر ایک جملہ یہ بتا رہا ہے۔ اور حدیث میں ہر اس امر کو ابتر کہا ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع نہ کیا ہے۔ تو یہ ایسا تاریخی واقعہ کوفہ کی مسجد میں عراق کے اندر ہوا، اور یہاں ابتر کے معنی مقطوع ذکر ہے، اور اس لیے کہ کفار سمجھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کی زندگی کے ساتھ منقطع ہو جائے۔ وہ سوچنے میں اس لیے بھی جو ہے وہ ایک حساب سے ان کا ایک جنگ تھا کہ جو بھی نبی مبعوث ہوتے ان کی زندگی تک جو ہے نا ان کی نبوت چلتی، اس کے بعد میں پھر ان کی معاملہ، ان کی باتیں، ان کی تعلیمات وغیرہ سب جو ہے ایک کوئی معنی ان کا کوئی، لیکن بحیثیت امت اتباع کی جو بات کی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام ملے، آپ کے ہر عمل کو جنہوں نے اپنا اونا بچھونا بنا لیا، ایسا کسی نبی کو میسر نہیں۔ تو یہ خیر کثیر کی تاریخ میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے جو ہے نا صحابہ کرام ملے، ایسے افراد ملے کہ جنہوں نے حضور کے حکم کو اور حضور کے آنکھوں کے اشاروں سے اوپر جو ہے نا اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے۔ تو یہ خیر کثیر کی تاریخ میں آ رہا ہے، کوثر کی تاریخ میں آ رہا ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کفار سمجھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کی زندگی کے ساتھ منقطع ہو جائے گا، اس واسطے کہ ان کے سامنے پرانی تاریخ تھی، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کا جو ہے نا ذکر ان کی زندگیوں تک رہا، اس کے بعد پھر وہ ان کے کوئی ماننے والے رہے نہ، وہ تعلیمات باقی ہوئی۔ تو اس طرح کہ یہ سوچتے تھے کہ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک اسلام کا، اسلامی تعلیمات کا بول بالا ہے، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے نا معاملہ جدھر کا ادھر ہو جائے گا اور لوگ پرانے جو ہے نہج کی طرف لوٹ آئے۔ تو یہ ان کے اس خیال کی جو ہے نفی کرتے ہوئے قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ آپ کی اولاد نہیں، آپ کی بظاہر اولاد ہوئی لیکن باقی نہیں رہتی، حضرت ابراہیم جو ہے، قاسم جو ہے، آپ کے اولادوں میں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص آپ سے دشمنی کرتا ہے اسی کا ذکر منقطع ہو، اور آپ کے متعلق ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، جب اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے تو دنیا میں انسانوں کی کوئی کیا طاقت، کیا مجال، کیا بادشاہت، کیا فوج، کیا جو ہے آپ کے کیا جو ہے نا کوئی اور طاقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو پھیلنے سے اور آپ کی اس ذکر کی بلندی سے کون روک سکتا ہے؟ وہ آج تک جو ہے نا آسمانوں میں، فضاؤں میں، ہر جگہ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونج رہا ہے، اور وہ نماز کو بلانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نام کی جو ہے اذان کے اندر جو ہے نا اس کی شہادت کے طور پر شامل کر دیا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جہاں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ساتھ میں رکھ دیا ہے۔ تو یہ خیر کثیر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کی زندگی کے ساتھ منقطع ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کے اولاد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص آپ سے دشمنی کرتا ہے اسی کا ذکر منقطع ہوگا، اور آپ کے متعلق ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کیونکہ آپ مومنوں کے باپ ہیں۔ اس چھوٹی سی صورت میں ایک عظیم الشان پیش گوئی ہمیشہ کے لیے رکھی کہ جو شخص
آپ کے ساتھ دشمنی کر کے اس حق کو مٹانا چاہے گا جو آپ لائے ہیں، اس کا ذکر خیر ہمیشہ کے لیے دنیا سے منقطع ہو جائے گا، اور آپ کو خیر کثیر سے حصہ ملتا چلا جائے گا۔ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اسلام قبول کرتے رہیں گے اور آگے جو ہے نا اسلام ترقی کرتا جائے گا، اسلام پھیلتا جائے گا، وہ سارے کا سارا جو ہے خیر کثیر کی تعریف میں آتا ہے، اور آپ کو خیر کثیر سے حصہ ملتا چلا جائے گا، اور یہ پیش گوئی تمام زمانوں کے لیے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، پھر صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا، تابعین، طبع تابعین، اور پھر جو ہے آپ کے اموی دور، عباسی دور، یہ جو ہے نا اس طرح مقید نہیں کر سکتے اس کو۔ تو اس کے لیے جو ہے اور آپ کو خیر کثیر سے حصہ ملتا چلا جائے گا، اور یہ پیش گوئی تمام زمانوں کے لیے ہے۔ آج بھی جس شخص نے آپ سے بغض رکھا، اس کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ آج جو ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغض رکھتے ہیں اور دلوں میں جو ہے نا ان کی کجی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی نسل کو بھی جو ہے نا آپ کے وہ نسل باقی بھی رہی۔ تو ابھی آج جو ہے نسلیں ابو لہب ابو جہل کی اولادیں ہوں گی، لیکن کوئی ہے کہ ان کا ذکر کرنے والا؟ کوئی بولیں گا کہ ہم ابو لہب ابو جہل کی اولادوں میں سے، شیبہ ادبا کی اولادوں میں سے، سارے کے سارے جو ہے داخل اسلام ہو گئے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور وحدانیت کا جو اقرار کیا اور رسالت کو جو ہے پر ایمان لیا۔ تو اس طرح جو ہے یہ ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک وسیع مفہوم پوشیدہ رکھا ہے، جس طرح سورہ والضحیٰ میں آیا کیا ہے، ہم جو ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ اور آپ کو ہم عنقریب ایک ایسا خیر کثیر مطلب ہے کہ عطا کریں گے جس سے آپ راضی ہوں گے۔ آتینا کا، تو یہاں پر بھی جو ہے نا انا آتینا کا آیا ہے، یہ خیر کثیر کوثر، یہ جو ہے آپ کو وہ جو سورہ ضحیٰ میں آیا تھا اس کا جواب جو ہے نا آپ کو سورہ اثر میں آپ کے سورہ کوثر کے اندر آپ کو ملتا ہے۔ وَلَسَوْفَ یُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ، وہاں یؤتی کا لفظ آیا، یہاں پر بھی آتینا آیا، انا آتینا کل پر۔ تو بہرحال قرآن کریم کی چھوٹی آیت لیجیے، اس کے اندر ایسے معانی و مفہوم پوشیدہ ہیں کہ جو تاریخ کو اپنے اندر سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو صحیح پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا منہ آیاته وذکر الحکیم انہ تعالی جواد حلیم ملک بر رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ۔ اللہ کا شعر بھی ہے اس تعلق سے کہ جنہیں کوثر عطا کیا ہے اور اس کو تقسیم نہ کروں، بات جدھر کی مانے جس طرح آپ نے جو جام کوثر پلایا ہے، کوثر کا جام جو پلایا ہے، تو قیامت تک مرنے تک انسانوں کے آپ کے لوگوں میں رہے گا اور وہ اس کو تقسیم کر دے گا۔ No.